السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ آج ہم بات کریں گے نیند کے بارے میں، یعنی اپنی سلیپ پیٹرن کے بارے میں۔ عام طور پر نیند کو بہت ہمارے یہاں لائٹ لیا جاتا ہے، اور نیند کو پورا کرنے پر یا انف سلیپ جس کو کہتے ہیں، اس پر ہم زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے۔ ایون یہ کہ جو ہمارا ایجوکیٹڈ ہماری کمیونٹی ہے، وہ بھی اس بات کو کوئی خاص اس بات کی کیئر نہیں کرتی کہ نیند کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور بلکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی رات کو بڑی دیر تک ہم تو جاگتے ہیں، ہم تو 3-4 بجے سے پہلے سوتے ہی نہیں، اور 2 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ انف ہوتی ہے ہمارے لیے۔ لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا، اور بہت سارے جو ہمارے آج کل کے ایشوز ہیں، چاہے وہ فزیکل ایشوز ہوں، مینٹل ایشوز ہوں، ایموشنل ایشوز ہوں، ان کا ایک بہت بڑا کاز یہ ہے کہ ہم پراپر سلیپ نہیں لیتے، ہم ٹھیک طریقے سے سوتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو نیند آتی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹیز اس طرح کی کر رکھی ہوتی ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے سو ہی نہیں پاتے، یا ان ادر ورڈز اپنے آپ کو سونے ہی نہیں دیتے، یعنی کہ جگا کر رکھتے ہیں۔ اور ایک دفعہ بہت سارے آپ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ سلیپ پیٹرن جس طریقے کا بن جاتا ہے، تو اس کو پھر بریک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ذرا سی نیند آئی، آپ نے اس کو بھگا دیا، تو وہ پھر سم ٹائمز آپ پوری رات ہی جاگتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے اثرات ہماری باڈی پہ، ہماری مائنڈ پر کیا ہوتے ہیں، ایموشنلی ہم کہاں چلے جاتے ہیں، اس کا بھی ابھی ہم اس پر بات کریں گے۔ نیند ہوتی کیا ہے، نیند آتی کس طرح ہے؟ میلیٹونین ایک سبسٹنس ہوتا ہے جو برین میں ہمارے پائنیل، کچھ لوگ اس کو پینل گلینڈ کہتے ہیں، لیکن یہ پائنیل گلینڈ ہوتا ہے، جو کہ پائن کی شکل کا ہوتا ہے، اس لیے اسے پائنیل گلینڈ اس کا صحیح پروناؤنسیشن ہے۔ پائنیل گلینڈ میلیٹونین سیکریٹ کرتا ہے، جو ہمیں نیند کی ایک کیفیت میں آہستہ آہستہ ہم جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ میلیٹونین سیکریٹ ہوتا ہے، تو پھر پیچیٹری گلینڈ ہمارا کام کرنا شروع کرتا ہے، جو باڈی میں گروتھ ہارمونز جو ہوتے ہیں نا ہماری باڈی میں، ان کی سیکریشن جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ جب میلیٹونین کا لیول بڑھتا ہے، تو پھر پیچیٹری گلینڈ کام کرنا شروع کرتا ہے، اور گروتھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، جو ہماری باڈی کو جہاں جہاں ریپیئر کا کام ہے وہ ریپیئر کرتے ہیں، ہمارے امیون سسٹم کو بڑھاتے ہیں۔ اور جہاں جہاں آپ عام فہم زبان میں اگر سمجھیں، تو جہاں جہاں جسم میں ہمارے کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں بگڑ جاتی ہیں، کچھ کیمیکلز کا امبیلنس ہو جاتا ہے، ان کو یہ ریپیئر کر رہا ہوتا ہے، یہ جو گروتھ ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ عام طور پر اس کا کچھ اس طریقے سے یہ اس کی سیٹنگ ہے کہ یہ عام طور پر اندھیرے میں یہ زیادہ ورک کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا ایک سونے کا پراپر اپنا ٹائم بنا لیں، تو پھر بہت زیادہ لائٹ میں نہ بیٹھیں، اور بہت زیادہ اس طرح کے مطلب یہ کہ جو بہت زیادہ ایسی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں نا، جیسے موبائل ہے، ٹی وی ہے، جیسے بہت زیادہ لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، وہ اس کا ذرا استعمال جو ہے وہ کافی دیر پہلے کم کر دیں، کیونکہ یہ اندھیرے میں ہی ہمارا پائنیل گلینڈ اور پیچیٹری گلینڈ جو ہے یہ زیادہ ورک کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ نیند ہمیں آتی کس طرح ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم سوتے نہیں ہیں، پراپر سلیپ ہماری نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کا ہمارے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، تو اب ہم آتے ہیں کہ نیند پوری نہ کرنے سے ہمارے مائنڈ پر، باڈی پر اور ایموشنل لیول پر ہمارے اوپر کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے نیند پراپر نہ لینے کے۔ سب سے پہلے تو میموری لاس، یہ بڑا کامن ہے آج کل کہ ہر آدمی آپ سے شکایت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہمیں کہ جی وہ یاد کچھ نہیں رہتا، اور شارٹ ٹرم میموری ہو، لانگ ٹرم میموری ہو، کچھ پراپر طریقے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یاد نہیں رہتا۔ اس کا ایک بہت بڑا کاز جو ہے وہ پراپر نیند کا نہ لینا ہے، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جو برین ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ بالکل ہی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وہ شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا، بلکہ وہ جتنی بھی انفارمیشن دن بھر میں یا قریب کے زمانے میں اس کو ملی ہوتی ہیں، وہ ان کو اسٹور کرتا ہے، وہ اور ایسا ایک ہارمونز، ایسے کیمیکلز برین ہمارا سیکریٹ کرتا ہے کہ وہ ان
وہ جو ہیں وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں اس پروسیس میں اور اس انفارمیشن کو اسٹور کرنے میں. جیسے کہ بالکل ہماری کمپیوٹرز کی فائلز نہیں ہوتی ہیں جیسے ان میں اسٹور ہوا جاتا ہے، ایسے ہمارے برین میں بھی سمجھیں کہ وہ ایک پراپر طریقے سے نیند کی حالت میں جو برین ہے ہمارا وہ ان کو ایک فائل کی شکل میں پائل اپ کر کے رکھتا ہے. تو جب ہم پراپر نیند نہیں لیتے تو ہماری لانگ ٹرم میموری اور شارٹ ٹرم میموری دونوں ہی متاثر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس سے کنیکٹڈ ہی چیز یہ ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ جو لنک کرتا ہے آپس میں چیزوں کو وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، ہماری کریٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، ہم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، پرابلم سالونگ چیزیں جو کام جو ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے. مطلب کسی ایشو کو، کسی پرابلم کو اگر ہمارے پاس آ گئی ہے تو ہمارا برین جو ہے وہ اس پراپر وے میں کام نہیں کرتا کہ ہم اس کو سالو کر سکیں. اس کے علاوہ جو نئی اسکل سیکھنے کی ایک ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے پراپر نیند نہ لینے کی وجہ سے. یہ ساری بہت خرابیاں ہیں. دوسرے نمبر پر موٹاپا بہت کامن آج کل کا مسئلہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے. جب پراپر سلیپ نہیں لیتے تو برین جو کیمیکل سیکریٹ کرتا ہے نا، جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کا پیٹ فل ہو چکا ہے، اب آپ کو مزید کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کیمیکل کی سیکریشن کم نیند لینے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں، آپ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے موٹاپا آج کل کا ایک بڑا کامن فیکٹر ہے. پھر بہت ساری بیماریاں جن میں ڈائبٹیز آج کل بہت کامن، ہر آدمی ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے. پوری نیند نہ لینے کی وجہ سے بہت حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹ بن جائیں گے، کیونکہ انسولین کی بھی یہ بھی ایک سیکریشن باڈی میں ہوتی ہے. انسولین کا جس لیول پر سیکریٹ اس کو ہونا چاہیے اس پر یہ نہیں ہوتی، سم ٹائمز کم سم ٹائمز زیادہ، تو آپ کا جو شوگر لیول ہے باڈی میں وہ بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کسی انسان کو ڈائبٹک 2 کے اس میں وہ چلا جائے. امیون سسٹم متاثر ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو میں نے جیسے ابھی کہا کہ گروتھ ہارمون سیکریٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ صرف گروتھ میں ہی کام نہیں آتے باڈی کی، بلکہ وہ اس کے ریپیئر میں بھی کام آتے ہیں. تو کیونکہ باڈی اپنا ڈیفینس نہیں کر رہی، اس کو ریپیئر نہیں کر رہی، تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی وائرس، کوئی انفیکشن جو ہے وہ باڈی بڑی ایزیلی کیچ کر لیتی ہے. تو امیون سسٹم بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. سمپیتھیٹک نروس سسٹم پوری نیند نہ لینے کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر بڑا کامن آج کل مسئلہ ہے. ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ اکثر ان سے پوچھا جاتا ہے، پہلا سوال ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کرتے ہیں کہ آپ پراپر سلیپ لیتے ہیں یا نہیں. کورونری ہارٹ ڈیزیز بہت کامن ہے ان لوگوں میں جو پراپر سلیپ نہیں لیتے. اچھا، موڈ پہ اس کے بہت زیادہ ایفیکٹ آتا ہے. جب آپ پراپر سلیپ نہیں لیتے تو ایک ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک مطلب کم لیول ہے اس کا خرابی کا، جو نیند جو کہ بڑا موڈی ہو گیا ہے، ہم موڈی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ایموشنل، بہت زیادہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کس وقت ہم موڈ سوئنگز اس کو آپ عام ورڈز میں کہہ سکتے ہیں، سمجھ نہیں آتا ہے کس وقت یہ انسان جو بیٹھا ہے یہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر دے گا. یہ بڑا پراپر بڑا ایک کامن ایک مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پراپر سلیپ نہیں لے رہے ہیں. یہ بہت موڈی اور بہت شارٹ ٹیمپرڈ اکثر ہو جاتے ہیں. اسٹریس لیول ان کا بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ایک ہارمون جو باڈی میں موجود ہوتا ہے جسے کورٹیزول کہتے ہیں، جو کہ عام زبان میں جس کو اسٹریس ہارمون کہا جاتا ہے، جب ہم سوتے ہیں تو اس کے جو لیولز ہیں باڈی میں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، جاگتے میں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اگر کانسٹنٹلی ایک آدمی جاگ رہا ہے، چاہے وہ کسی مطلب اس کو نہ سونے کا مرض ہے، انسومنیا ہے، یا وہ خود ہی اپنی بس زبردستی شوق میں جاگ رہا ہے، تو وہ لیول جو ہے وہ مسلسل کورٹیزول کا بڑھا رہتا ہے اور اسٹریس لیولز یعنی کہ انسان کے بڑھے رہتے ہیں.
جس سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مینٹل النیسز کی طرف انسان چلا جائے. ڈپریشن، انگزائٹی، کرونک فٹیگ، یہ بڑے کامن فیکٹرز ہیں جن کو ہم روزمرہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں، سم ٹائمز دوسروں میں، سم ٹائمز اپنے آپ میں، اور اس پر ہم ہر وقت بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اس کو یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ اس کا کاز کیا ہے. ہم یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم کیونکہ سو ہی نہیں رہے ہیں، ہمارے باڈی کو، ہمارے مائنڈ کو آرام ہی نہیں مل رہا ہے. یہ اس کے بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، وہ آپ سے پہلا سوال یہ کرتا ہے. تو 5 گھنٹے سے کم کی نیند تو کسی صورت کسی انسان کی ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ سب سے منیمم لیول ہے. جو آئیڈیل ہے، جس پر انسان ایک ہیلدی زندگی گزار سکتا ہے، وہ 7 گھنٹے ہے. لیکن بہت زیادہ سونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ 5 گھنٹے سے زیادہ، 5 سے 7 گھنٹے کے درمیان آپ سوئیں. لیکن اگر آپ 8 گھنٹے سے آپ کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ ایکسیڈ کر رہا ہے تو وہ بھی اب نارمل ہے، اور وہ بھی بہت ساری بیماریوں کی طرف انسان کو لے کر چلا جاتا ہے. ایک کیمیکل سائٹوکائنس سیکریٹ ہوتا ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو تو اسٹرینتھن کرتے ہی ہے. اس کے علاوہ انفیکشن جو باڈی میں آلریڈی آ گئے ہیں ان کو ختم کرنے میں، اور باڈی میں جو انفلیمیشنز ہو جاتے ہیں ان کو روکنے میں اور ان کو دور کرنے میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. لیکن پراپر سلیپ جن لوگوں کی نہیں ہوتی، ان میں یہ کیمیکل بھی کم پروڈیوس ہوتا ہے اور صحیح ورک نہیں کرتا، جس کی وجہ سے باڈی میں انفلیمیشن آ سکتی ہے. انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت، جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کامنلی ایسے انسان میں دیکھی جا سکتی ہیں جو پراپر سلیپ نہیں لیتا. پور بیلنس، ایک طرح کا خاص قسم کا پروٹین باڈی سیکریٹ کرتی ہے، برین سیکریٹ کرتا ہے، جو ہمارے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک صحیح پوزیشن میں رکھتا ہے. ہم جب چلتے ہیں تو ہمارے بیلنس کو بگڑنے نہیں دیتا. پراپر نیند نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیلنس بگڑ جاتا ہے. آپ بہت سارے لوگوں میں دیکھتے ہیں نا کہ چل رہے ہیں تو بیلنس ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. ایسے لوگوں میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے کہیں بھی گر سکتے ہیں، خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے. تو پور بیلنس بہت ایک کامن چیز ہے ان لوگوں میں جو پراپر سلیپ نہیں لیتے. اس کے علاوہ اور بہت سارے خطرات ہوتے ہیں ڈرائیونگ میں. جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں لیکن ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے. ایکسیڈنٹس کے خطرات ہوتے ہیں. جو خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں لیکن ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، تو وہ گھر کے کاموں میں، جیسے کہ کچھ چولہے کا آگ کا کام ہے یا کوئی بھی اس طرح کے کام ہے جن میں رسک فیکٹر انوالو ہوتا ہے، بجلی کے کام ہے، بجلی کے گیجٹس کو یوز کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مائنڈ پراپر ورک نہیں کر رہا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس طرح کے حادثات کے. تو پراپر نیند بہت زیادہ ضروری ہے. تو پلیز اپنی نیند کو، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو نیند نہ آنے کا مرض نہیں ہے. ہر آدمی کو ہم میں سے انسومنیا نہیں ہے. ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ سونا ہی نہیں چاہتی، وہ نیند کو بھگاتی ہے. اور غلط سلیپ پیٹرنز ہیں، رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا. جو لوگ صبح دیر تک سو جاتے ہیں وہ چلیں پھر بھی اپنی نیند کا ایک سائیکل پورا کر رہے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ لگژری افورڈ کر سکتے ہیں؟ اوبویسلی سب کو ہی صبح کچھ نہ کچھ کام ہے، تو پراپر نیند تو نہیں لے سکتے. رات کو دیر تک جاگیں گے، صبح اٹھیں گے، اپنے کچھ کام کریں گے. کام آپ کے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. تو پراپر نیند کے لیے ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہیے، یہ پھر اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.